محرم میں کیا جائز کیا ناجائز۔ ٹاپک 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے اور تخت بنانا سجانا ایسا ہی جیسے جلسے جلوس اور میلاد کی محفلوں کے لیے شامیانے پنڈالوں سڑکوں گلیوں اور گھروں کو سجایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جلسے جلوس اور محفلوں میں سجاوٹ اور ڈیکوریشن اصل مقصد نہیں ہوتا۔ خیر ذکر خیر، وعظ و تبلیغ و تقریر مقصد ہوتا ہے۔ اس کے لیے سجاوٹیں ہوتی ہیں، اور تعزیے بنانے کا مقصد سوائے سجانے سنوارنے اور گھمانے کے اور کیا ہے۔ پھر جلسے جلوس اور محفلوں کے لیے بھی حد سے زیادہ بھی ضرورت اتنا ڈیکوریشن اور سجاوٹ کرنا کہ آنے والوں کو دھیان اسی میں لگ کر رہ جائے اور وہی مقصد بن کر رہ جائے، ذکر خیر وعظ و تبلیغ کی طرح سے توجہ ہٹ جائے۔ یہ سب کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ ان سب سجاوٹوں میں بھی آپس میں مقابلے اور فخر و مباحث خلاف شرع باتیں ہیں، اور محفلیں مجلسیں کبھی کبھی بغیر سجاوٹ اور ڈیکوریشن کے بھی ہوتی ہیں، اور تعزیہ تو سجاوٹ اور ڈیکوریشن ہی کا کام ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر تعزیہ ہی کہاں رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، تو یہ بھی ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حضرت امام حسین کا نام تو دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں ہر جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ پیری مریدی کے اکثر سلسلے ان سے ہو کر رسول خدا تک پہنچتے ہیں۔ جب شجرے پڑھے جاتے ہیں تو امام حسین کا نام آتا ہے۔ قرآن کریم میں 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں جو آیت تطہیر ہے اس میں بھی اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور تو اور خود نماز جو اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے جلسوں جلوسوں محفلوں مجلسوں نعروں نظموں میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ سب دنیا جانتی ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام حسین کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور جس کے دل میں امام حسین کا نام نہیں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو بھائیوں، جس کا ذکر نمازوں میں خطبوں میں قرآن کی آیتوں میں اور ہزاروں محفلوں مجلسوں اور خانقاہی شجروں میں ہوا، اس کا نام کیسے مٹ جائے گا؟ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ جو تماشے ہوتے ہیں اس سے تو حضرت امام پاک کا نام بدنام ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت امام پاک سے پہلے اور بعد میں جو ہزاروں لاکھوں حضرات انبیاء اولیاء و شہدائے ہوئے، ان میں سے کس کس کا نام تو تعزیہ داری پر میلے تماشے ہوتے ہیں؟ کیا ان سب کے نام مٹ گئے؟ حق تو یہ ہے کہ تعزیہ داری ختم ہونے سے امام حسین کا نام نہیں مٹے گا بلکہ تعزیہ داروں کا نام مٹ جائے گا، کیونکہ آج کل تعزیہ داری اپنے نام کے لیے ہی ہو رہی ہے، امام حسین کے نام کے لیے نہیں۔ دیکھا نہیں یہ تعزیہ دار اپنی ناموری کے میرا تعزیہ یہ سب سے اونچا اچھا رہے اور آگے چلے، اس کے لیے کیسے کیسے جھگڑے کرتے ہیں۔ ہاں، اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہاں بھی تو تعزیہ داری کو شرک اور کفر اور تعزیہ داروں کو مشرک و کفار تک کہہ دیتے ہیں، لیکن سنی علماء تعزیہ داروں کو مسلمان اور اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ حرام کام کر کے گنہگار ہو رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اس سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تعزیہ داری لڑائی جھگڑے کی بنیاد۔ لڑائی جھگڑا کرنا تو اکثر جگہ تعزیہ داروں کی عادت بن گئی ہے۔ راستوں کے لیے کھڑی فصلوں کو روندنا، بجلی کے تار یا کھڑے درختوں کو کاٹنا، طرح طرح سے خدا کی مخلوق کو ستانا ان کا مزاج ہو گیا ہے۔ ان سب باتوں مقصد جھگڑے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی بھی ان غیر ضروری فالتو باتوں کے لیے لڑائیاں نہیں لڑی۔ مسلمان فطرتاً جھگڑالو نہیں ہوتا۔ تعزیہ داروں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ تعزیہ اٹھا کر جب ماتم کرتے ہیں ہوئے ڈھول بازوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ہوش کھو بیٹھتے ہیں، بے قابو اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جوش ہی جوش دکھائی دیتا ہے۔ خدا نہ کرے میں ہر مسلمان مرد عورت کو جانو مال عزت و آبرو کی سلامتی کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، لیکن اس بڑھتی ہوئی تعزیہ داری اور تعزیہ اٹھاتے وقت تعزیہ داروں کو بے قابو جو شیلے ڈھنگ سے مجھ کو تو ہندوستان میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ کبھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بے نتیجہ نقصان ہوگا جبکہ یہ انجام سے بے خبر لوگ کبھی قدم کودوں اور بلوں کی آگ میں جھونک سکتے ہیں۔ کچھ جگہ ایسا ہوا بھی ہے اور کہیں ہوتے ہوتے بچ گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری اگر حرام ہے تو مولوی پہلے بھی تھے، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو میرے بھائی، بات یہ ہے کہ تعزیہ داری شروع ہونے کے بعد دھیرے دھیرے ناجائز کاموں پر مشتمل ہوتی چلی گئی، اور جب سے یہ خلاف شرع حرکات و خرافات کا مجموعہ بنی، علماء دین برابر اس کو حرام کہتے ہیں اور لکھتے رہے، جیسا کہ آنے والے بیان سے آپ کو معلوم ہوگا۔ ہر زمانے میں ماننے والے بھی رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی، اور سب اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، مخلوق سے ڈرنے والے اور لوگوں کی ہاں ملانے والے کچھ مولوی بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ اور آج کے مسجدوں کے اماموں کا کسی خلاف شرع بات کو دیکھ کر کچھ نہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ امامت تو اب نوکری و غلامی سے ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ناراض ہو جائے تو امامت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بال بچے دار آدمی، مہنگائی کا زمانہ، بیچارہ پبلک کے خلاف کیسے بولے؟ لیکن پھر بھی میری گزارش ہے کہ ہمت سے
سے کام لینا چاہیے اور صحیح بات لوگوں کو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ مولویوں میں آج کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پیٹ اللہ نے بھر دیے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ مال و دولت اور شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں کہ عزت و دولت اللہ کے دست و قدرت میں ہے، جسے جب چاہے عطا فرمائے۔ یہ موت کو بھول گئے ہیں لیکن موت انہیں نہیں بھولے گی۔ تعزیہ داری اور قرآن و حدیث۔ قرآن کریم میں ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، سورہ انعام 70 آیت۔ اور ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکہ دے دیا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، سورہ اعراف 51 آیت۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، آج انہیں ہم چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دین کے ملنے کا خیال چھوڑ رکھا تھا اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ ان آیتوں کو آپ دھیان سے پڑھیں تو آج کی تعزیہ داری اور عرسوں کے نام پر جو میلے ٹھیلے ناچ تماشے اور قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں یاد آ جائیں گی اور نظر انصاف کہے گی کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو تماشا بنا کر رکھ دیا اور مذہب کو ہنسی کھیل کی شکلیں دے دی۔ خدا تعالیٰ توفیق دے۔ انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے آنکھیں کھول لے اور ہوش میں آ جائے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے درد و مصیبت، حادثات وغیرہ پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ رونے پیٹنے، چیخنے پکارنے، سینے کوٹنے اور ماتم کرنے کا۔ حدیث شریف میں ہے رسول خدا نے فرمایا لیس ہنا من لتم الخدود شک الحجوب دعا بدعو الجاہلہ، صحیح بخاری جلد صفحہ 173۔ جو میت کے غم میں گال پیٹے، گربیان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت سی چیخ و پکار مچائے وہ ہم سے نہیں۔ حضرت امتیہ کہتے ہیں نہانا عن النیاحتی، صحیح بخاری جلد 726 صفحہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا اور ایک حدیث میں ہے رسول خدا نے فرمایا امرنی ربی عز وجل بمحق المعارف والمزامیر، مشکات صفحہ 318، کتاب الامارہ فصل ثالثہ۔ اللہ عز وجل نے مجھ کو ڈھول باجے اور بانسریوں کو مٹانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ڈھول باجوں کو حلال کر لیں گے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2، کتاب الاشربہ صفحہ 837۔ تعزیہ داری اور علماء اہل سنت۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ داری سنیوں کا کام ہے اور اسے روکنا منع کرنا وہابیوں کا، حالانکہ جب سے یہ غیر شرعی تعزیہ داری رائج ہوئی ہے کسی بھی ذمہ دار سنی عالم نے اسے اچھا نہیں کہا ہے۔ ہندوستان میں دور وہابیت سے پہلے کے عالم و بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں تعزیہ داری اور عشر محرم وساختاً ذرائع و صورت درست نیست، فتاوی عزیز جلد اول صفحہ 76۔ یعنی عشرہ محرم میں جو تعزیہ داری ہوتی ہے، گنبد نما اور تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اہل سنت کہلائے جاتے ہیں، جن کا فتویٰ عرب و عجم میں مانا جاتا رہا ہے، وہ فرماتے ہیں اب کے تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 513، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا جائز ہے، گھمانا ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد فرمایا اور بنانے سے بھی منع فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں مگر اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد اہل و اعتقادی کے لیے ابتلاء بدعت کا اندیشہ ہے، لہٰذا روضہ اقدس حضور سید شہداء کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 513، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا اہل سنت کا کام ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 50 جگہ ان کی کتابوں میں تعزیہ داری کو ناجائز و حرام اور گناہ لکھا گیا ہے، بلکہ پورا ایک رسالہ اسی بارے میں تصنیف فرمایا ہے جس کا نام ہے اعلی الافادہ فی تعزیہ الہنود بیان الشہادت۔ مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ رضوان فرماتے ہیں تعزیہ داری شرعاً ناجائز ہے۔ فتاوی مصطفیہ صفحہ 534، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔ صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت تعزیہ داری اور اس کے ساتھ جگہ جگہ جو خلاف شرع حرکات و بدعات رائج ہیں ان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں یہ سب محض خرافات ہیں، ان سب سے حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 248 صفحہ چند 70 آگے لکھتے ہیں
یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 248. حضرت مولانا شاہ مفتی محمد اجمل حسین سنبھلی فرماتے ہیں اب چونکہ تعزیہ داری بہت ممنوعات شرعیہ اور امور ناجائز پر مشتمل ہے لہٰذا ایسی صحیح نقل بھی نہیں بنانی چاہیے. فتاویٰ اجملیہ جلد 4 صفحہ 15. حضرت مولانا حشمت علی خاں بریلوی فرماتے ہیں تعزیہ بنانا انہیں باجے تاشی کے ساتھ دھوم دھام سے اٹھانا, ان کی زیارت کرنا, ان کا ادب اور تعظیم کرنا, انہیں سلام کرنا, انہیں چومنا, ان کے آگے جھکنا, آنکھوں سے لگانا, بچوں کو ہری کپڑے پہنانا, گھر گھر بھیک منگوانا, کربلا جانا وغیرہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے. شمع ہدایت حصہ سوم صفحہ 30. فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی فرماتے ہیں ہندوستان میں جس طرح کے عام طور پر تعزیہ داری رائج ہے وہ بے شک حرام و ناجائز و بدعت سیاہ ہے. فتاویٰ فیض الرسول جلد 2 صفحہ 563. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1388 ہجری میں اب سے تقریباً 47 سال پہلے تعزیہ داری کے حرام و ناجائز ہونے سے متعلق ایک فتاویٰ اہل سنت بریلوی شریف سے شائع ہوا تھا جس پر اس زمانے کو ہندوستان و پاکستان کے مختلف شہروں کے 75 بڑے بڑے سنی علماء کرام کے دستخط تھے. سبھی نے تعزیہ داری کے حرام اور ناجائز ہونے کی تصدیق کی تھی. وہ فتاویٰ اس زمانے میں پوسٹر کی شکل میں شائع کیا گیا تھا. اس کی تفصیل علماء کرام کے نام کے ساتھ حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی کے تصنیف خطبات محرم میں صفحہ 469 پر دیکھی جا سکتی ہے. گویا کہ تعزیہ داری حرام ہونے پر اجماع امت ہے. اس سب کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ تعزیہ داری سے روکنا وہابیوں کا کام ہے جہالت, نادانی اور ناواقفی ہے. بلکہ کچھ باتوں سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ تعزیہ داری کرانے میں وہابیوں کا ہاتھ رہتا ہے. جیسے کہ بعض درگاہوں مزاروں پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں خلاف شرع حرکات وہابیات خرافات ہوتی ہیں وہاں کے سجادہ نشین محتمم متولی بندی اور وہابی لوگ ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ وہابی چاہتے ہیں کہ سنیوں سے خوب خلاف شرع باتیں, حرکتیں اور خرافاتیں کرائی جائیں تاکہ مذہب اہل سنت بدنام ہو, وہابی مذہب کو فروغ ملے اور مسلمان سنیوں کی بے جا باتوں کو دیکھ کر ان سے دور ہو اور ہمارے قریب ہو. یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ تعزیہ داری اور قوالی وغیرہ کو جائز کہنے والے کچھ سنی مولویوں اور پیرویوں نے وہابیوں سے ساز گانٹ کر لی ہو. زبردستی کے چندے. تعزیہ داری کے نام پر تعزیہ داری کے لیے زبردستی غریبوں کے گھروں میں گھس کر چندے لینا اور منع کرنے والوں یا کم دینے والوں کو دھمکیاں دینا, ان کے برتن بھاڑے اٹھا لے جانا, طرح طرح سے انہیں تنگ کرنا ایک عام بات ہو گئی. یہ مسلمانوں کی اعزار ثانی ہے اور سخت حرام ہے. مسجدیں اور مدرسے جو اسلام کی اصل ہے, زبردستی چندے تو ان کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے. چنجائی کا تعزیہ داری وہ تو ایک حرام کام ہے, اس کی وجہ سے غریبوں کا خون جو چوسنا ڈبل حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے. آج کل ہندوستان کا مسلمان بے روزگاری اور غریبی کا شکار ہے, اوپر سے یہ زبردستی کے چندے, وہ بھی فالتو باتوں کے لیے. افسوس کی بات ہے, خدا تعالیٰ پیسہ دے تو فالتو باتوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے. اپنی ضروریات اور راہ خدا میں خرچ کرے, حقوق ادا کرے اور اس کے بعد اگر پیسے کو بچا کر بھی رکھے تو اس میں کوئی گناہ نہیں, کیونکہ پیسہ وقت پر آدمی کے کام آتا ہے. انسان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور ذلیل ہونے سے بچاتا ہے. مصنوعی اور فرضی کربلائیں. کربلا عراق میں اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت امام علی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوجوں کے ذریعے شہید کیے گئے. اب جہاں تعزیے جمع پھر دفن کیے جاتے ہیں ان جنگوں کو لوگ کربلا کہنے لگے. مذہب اسلام میں ان فرضی کربلاؤں کی کوئی حیثیت نہیں. انہیں مقدس مقام خیال کر کے ان کا احترام کرنا سب رافضیت اور جہالت کی پیداوار ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی فرماتے ہیں علم تعزیہ مہندی ان کی منت گشت چڑھاوا ڈھول تاشے مجرم مرثیے ماتم مصنوعی کربلا جانا یہ سب باتیں حرام و ناجائز و گناہ ہے. فتاویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ 496. امام باڑے. جہاں تعزیے کو رکھتے ہیں اس عمارت کو امام باڑہ کہتے ہیں. یہ امام باڑے بنانا اور ان کی تعظیم کرنا یہ سب رافضی اور شیعہ فرقہ کی دین ہے. امام باڑے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ان کی زمینیں کسی بال بچے داربے گھر غریب مسلمان کو دے دی جائے اور اس کا ثواب حضرت امام علی مقام کی روح پاک کو احسال کر دیا جائے تو یہ ایک اسلامی کام ہوگا. یا وہاں ضرورت ہو تو مسجد بنا دی جائے یا مسلمانوں کے لیے قبرستان یا مسافر خانہ وغیرہ بنا دیا جائے جس سے قوم کو نفع پہنچے تو نہایت عمدہ بات ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی فرماتے ہیں امام باڑہ وقف نہیں ہو سکتا. وہ جس نے بنایا وہ اسی کی ملک ہے, جو چاہے کرے, وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کی ملک ہے, انہیں اختیار ہے. فتاویٰ رضویہ جلد 16 صفحہ 161. بچوں کو فقیر بنانا. کئی حضرت امام حسین کے نام پر بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے اور اس کے گلے میں جھولی ڈال کر گھر گھر اسے بھیک منگواتے ہیں. یہ بھی ناجائز و گناہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں ہی فقیر بن کر کربلا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا حرام ہے. بہت سی حدیثیں اس معنی پر ناطق ہیں اور ایسوں کو دینا بھی حرام ہے. فتاویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ 494. اس کی بجائے اپنے بچوں کو حضرت امام پاک اور ان کے گھرانے کے بچوں کی سیرت چال چلن سکھائے اور ان کے رنگ میں رنگے, ان کی طرح زندگی گزارنے کا حوصلہ بتائے, دیندار بنائے تو یہ خالص اسلام ہے. امام
قاسم کی مہندی۔ حضرت امام قاسم امام حسین کے بھتیجے اور حضرت امام حسن کے فرزندار جمند ہیں۔ کربلا میں اپنی چچا بزرگوار کے ساتھ بہت سے ظالموں کو مار کر شہید کیے گئے۔ بات صرف اتنی ہے کہ حضرت امام حسین کے ایک صاحبزادی سے ان کی نسبت طے ہو چکی تھی، تو نکاح سے پہلے ہی کربلا کا سایہ درپیش ہو گیا۔ اتنی سی بات کو لوگوں نے افسانہ بنا دیا اور کہا کہ کربلا میں ہی ان کی شادی ہوئی اور وہ دولہا بنے، ان کی مہندی لگی۔ پھر مہندی کہیں 7 تاریخ اور کہیں 8 تاریخ اور کہیں 13 تاریخ کے میلے تماشے اور ڈھول دھماکے بن گئی۔ بانس کی کیچوا اور پنی و کاغذ سے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنائے جاتے ہیں، اسی کا نام جاہلوں نے مہندی رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کا مزاج تماشائی تھا، انہوں نے بھی اپنے ذوق کی چاشنی کھیل کھیلنے اور تماشے میلے کرنے کے لیے حضرت امام قاسم کی مبارک شخصیت کو آڑ بنا لیا۔ بھائیو، یہ تماشے کب تک کرو گے؟ کچھ مرنے کے بعد کی اور آخرت کی بھی فکر ہے۔ تقریروں کے ذریعے لمبے لمبے نذرانے اینٹنے والے افسانہ نگار خطیبوں کو بھی رنگ بھرنے کا خوب موقع ملا اور نئی دلہن کے سامنے دولہے کی شہادت رونے اور رلانے اور دہاڑے مارنے کا بہانہ بن گئی۔ شاعروں کو مرثیہ نگاری نے اس چھوٹی سی بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ خلاصہ یہ کہ مہندی کی رسم اور اس کے متعلق واقعہ سب من گھڑنت اور فضولیات سے ہے۔ اس کے نام پر جو کچھ خرافاتی اور جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز و گناہ حرام ہے۔ اعلیٰ امام اہل سنت احمد رضا قادری برکت مہندی شب عاشورہ کی روشنی کرنا بدعت و ناجائز۔ حضرت سیدنا امام قاسم کے ساتھ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین کی صاحبزادی کی شادی کا واقعہ ثابت نہیں ہے، کسی نے گھڑا ہے۔ مفہوم عبارت فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 501۔ چالم کا بیان۔ سفر کے مہینے کی 20 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین کے چالم کے نام پر بھی خوب میلے ٹھیلے اور تماشے لگائے جاتے ہیں، تعزیے بنا کر باجوں تاشیوں کے ساتھ گھمائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چالم یا 40واں اس نیاز و فاتحہ و احصال ثواب کو کہتے ہیں، جو انتقال کے 40ویں دن یا کچھ آگے پیچھے کیا جائے، لیکن جس کی شہادت کو 1350 سال ہو چکے ہیں، اس کا چالم اب ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ عرس و برسی تو ہر سال ہوتے ہیں، لیکن 40واں یا چالم کا ہر سال ہونا تعجب کی بات ہے۔ پھر بھی چونکہ نیاز و فاتحہ وغیرہ جائز کام ہر دن جائز و حلال ہے، 20 سفر کو بھی کیے جائیں تو گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب ایک میلے اور تماشے سے پیٹ نہیں بھرا تو موج مستی کرنے کے لیے ایک دن اور بڑھا لیا، کیونکہ کھیل تماشے اور میلے ایسی چیزیں ہیں کہ تماشا پسند لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تو روزانہ ہو تو اور بھی اچھا ہے، اور نماز روزے وغیرہ قرآن کی تلاوت میں انہیں کا دھیان لگتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور آخرت و موت کی فکر رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ میں نے تو اس چالم کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ حضرت امام حسین کی یادگار منانے کا بہانہ بنا کر کھیل تماشوں ڈھول بازیوں کے لیے ایک دن اور بڑھا لیا گیا ہے۔ کالے اور ہرے کپڑے پہننا یا ہری ٹوپی اوڑھنا۔ محرم میں یہ ہرے اور کالے کپڑے غم اور سوگ منانے کے لیے پہنے جاتے ہیں۔ سوگ اسلام میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ سوگ کی اور باتیں بھی کچھ رائج ہیں، جیسے محرم میں شروع کے 10 دن کپڑے نہ بدلنا، دن میں روٹی نہ پکانا، جھاڑو نہ لگانا، ماہ محرم میں بیاہ شادی کو برا سمجھنا، سب فضول باتیں اور جہالت اور ورافضیت کے پیداوار خرافاتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یوں ہی عشرہ محرم کے سب سے ہارے رنگے ہوئے کپڑے بھی ناجائز ہے، یہ بھی سوگ کی غرض سے ہے۔ عشرہ محرم میں 3 رنگوں سے بچے، سیاہ، کالا، سبز، ہرا، سرخ۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 495 صفحہ 496 صفحہ۔ بعض جگہ عشرہ محرم میں سواریاں نکالی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ طرح طرح کے تماشے اور ڈرامے ہوتے ہیں، وہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ دل ہے، اس کو جس میں لگاؤ گے یہ لگ جائے گا۔ گانوں باجوں میلوں تماشوں خرافاتوں میں لگاؤ گے تو اس میں لگ جائے گا، اسی دل کو نماز روزے اور قرآن کی تلاوت میں لگاؤ گے تو اس میں لگ جائے گا۔ افسوس کہ تم نے اپنے دل کو میلوں ٹھیلوں اور تماشوں میں لگا لیا۔ حالانکہ موت قریب آ رہی ہے تو مرنے سے پہلے اس دل کو نماز روزے قرآن کی تلاوت اور دینی کتابوں کے مطالعے وغیرہ اچھی باتوں میں لگا لو۔